میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا استخارہ کیا ہے، استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، استخارے سے فائدہ ہوتا ہے اور نہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس دعا اور نماز میں بندہ اپنے رب سے گویا مشورہ کرتا ہے۔ استخارہ ایسے کام کے لیے کیا جائے جس کے کرنے میں ذہن ایک فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، فلاں کام کروں یا نہ کروں۔ 7 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ الکریم اس دوران خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ استخارہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، مطلب ہے خیر مانگنا، کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا۔ چونکہ اس دعا اور نماز میں بندہ اپنے رب سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اسی لیے اسے استخارہ کہتے ہیں۔ استخارے سے فائدہ ہوتا ہے اور نہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرنے والا نقصان میں نہ رہے گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز استخارہ تعلیم کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے۔ نماز استخارہ کا طریقہ سن لیجئے۔ جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور اب یہ دعا مانگے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دعا میں ھذا الامر کی جگہ چاہے تو حاجت کا نام لے یا اس کے بعد، یعنی اگر عربی جانتا ہے تو ھذا الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا ھذا السفر، کیونکہ اگر سفر کے تعلق سے استخارہ کر رہا ہے، یا ھذا النکاح یا ھذہ التجارہ یا ھذا البیع۔ اگر عربی نہیں جانتا تو ھذا الامر ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے اور دھیان کرے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ مستحب یہ ہے اس دعا کے شروع اور آخر میں الحمدللہ اور درود شریف پڑھے، اور پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض صوفیہ فرماتے ہیں اگر سوتے وقت 2 رکعتیں پڑھ کر یہ دعا پڑھے پھر باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائے، اگر خواب میں سبزی یعنی سبز چیز یا سبز رنگ یا سفید جاری پانی یا روشنی دیکھے تو کامیابی کی علامت ہے، اگر سیاہی یا گدلا پانی یا اندھیرا دیکھے تو ناکامی اور نامرادی کی علامت ہے۔ 7 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ الکریم اس دوران خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 7 بار استخارہ کرے۔ حدیث میں ہے اے انس جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو اس بارے میں اپنے رب سے 7 بار مشورہ کر، پھر غور کر تیرے دل میں کیا گزرا کہ بے شک اسی میں خیر ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد اگر خواب میں کوئی اشارہ نہ ہو تو اپنے دل کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ اگر دل میں کوئی پختہ ارادہ جم جائے یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں خود بخود ذہن بدل جائے، اس کو استخارے کا نتیجہ سمجھنا چاہیے اور طبیعت کے غالب رجحان پر عمل کرنا چاہیے۔ کس کام کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ صرف جائز اور ان کاموں میں استخارہ کیا جا سکتا ہے جو مسلمان کی رائے پر
چھوڑے گئے ہیں، مثلا سفر کے لیے کون سا دن اختیار کیا جائے، کون سا ذریعہ مناسب رہے گا، کون سے علاقے میں رہائش مناسب رہے گی، شادی کہاں کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استخارہ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کام نہ حرام ہو، نہ فرض ہو، نہ واجب ہو، نہ روز مرہ کا عادی کام ہو، لہٰذا نماز پڑھنے، حج کرنے یا کھانا کھانے، پانی پینے پر استخارہ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔